آج مائیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ موبائل دیتی، بچے ستا رہے موبائل دے دو، بچے دکھ دے رہے موبائل دے دو، بچوں کو موبائل دے دو، بس پکانا ہے موبائل دے دو، کہیں جانا ہے موبائل دے دو، بچے کھیلنے نہیں جا رہے موبائل دے دو، اور پھر بچے بچپنے سے موبائل کے اندر وہ ڈوب گئے کہ گیم کے نام پر ہاتھ میں لیا، پھر خدا جانے کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ انٹرنیٹ کا وہ یہ جنگل ہمارے 4-5 سال کے بچوں کو وہ دکھا رہا ہے جو آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے 22 سال کا جوان جن تصویروں کے تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ 4-5 سال کے ہمارے بچے سب دیکھ چکے۔ کتنا بھیانک دور ہوگا آگے کا، حالات کتنے خوفناک ہوں گے، حالات کتنے دردناک ہوں گے، کیفیت کیا ہوگی، معاملات کیا ہوں گے۔ کیوں؟ جو 22 سال کا جوان تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ 4-5 سال کا بچہ دیکھ چکا، اور جب وہ دیکھ چکا تو وقت سے پہلے اس کے علم میں وہ باتیں ہیں جو اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ آج اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی جان پہ بنائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جان جانے سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہمارے کردار کے تباہ ہونے سے خطرہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان مرے گا، اس جیسے غیرت والے 14 پیدا ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے خدا کی قدرت کو؟ لیکن اگر ایک مسلمان بے ایمان ہو جاتا ہے تو اس کی پوری نسل قیامت تک کے پھر سدھرنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ تو لوگ آپ کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے، لوگ آپ کو بے ایمان بنانا چاہ رہے ہیں، اور بے ایمان بنانے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم عبد الرحمن سے اپنا نام بدل دو، عبد الرحیم سے اپنا نام بدل دو، عبد السلام سے اپنا نام بدل دو، عبد المصطفیٰ سے اپنا نام بدل دو۔ انہیں پتا ہے یہ جان دے گا لیکن نام نہیں بدلے گا۔ وہ نام نہیں بدلنا چاہ رہے ہیں، تمہارا دل بدلنا چاہ رہے ہیں، تمہاری فکر بدلنا چاہ رہے ہیں، تمہارا انداز زندگی بدلنا چاہ رہے ہیں، تمہاری انداز صبح بدلنا چاہ رہے ہیں، تمہاری انداز شام بدلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ سب بدلنے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں تمہاری ماؤں کو بدلنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خواتین کا جائزہ تو لو، عورتوں کا جائزہ تو لو، عورتوں کے پاس دین کتنا رہ گیا۔ خواتین کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، خواتین کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں نہیں پتا، خواتین کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گھرانے دیندار کہلاتے ہیں۔ مرد لوگ تو کہیں نہ کہیں جا کر دین سیکھ لیتے ہیں، عورتوں میں جہالت کا وہ عالم ہے اور علم کا وہ فقدان ہے کہ جو مذہبی دیندار لوگ کہلاتے ہیں ان کے گھر کی خواتین کو بھی تک اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں رکعتیں کتنی ہیں، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ایک ماں ایسی ہوگی تو پھر اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے میں دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی، اس میں اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں، ماؤں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو آج یہ بات کہی جاتی ہے، بہت سی بچیاں اوروں کا ہاتھ پکڑ کر مذہب تبدیل کر رہی بچیاں۔ کچھ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد بتائی، میں نے کہا واللہ جو بچیاں مسلمان تھیں وہ ہیں، یہ مسلمان کہلا کر مسلمان تھی ہی نہیں، اس لیے اس نے ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی، کہ اس نے اپنی بچی کو سائنس تو پڑھایا، جغرافی تو پڑھائی، فزکس تو پڑھایا، سب پڑھایا، اللہ کا دین نہیں پڑھایا۔ جو بچی اللہ کا دین پڑھ لے، جو بچی اللہ کا دین پی لے، وہ مرنا تو گوارا کر سکتی ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ ہے اپنی، بہت پرانی تاریخ۔ استقامت، بچیوں کی استقامت یہ کب ہے؟ جب ان کے پاس علم ہوگا، جب ان کے پاس تقوی ہوگا۔ علم آئے گا تو تقوی آئے گا، علم کے بغیر کہیں تقوی آ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، چاہے وہ علم والے مرد ہوں چاہے وہ علم والی عورتیں ہوں۔ یہاں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ مولانا صرف مرد ولی ہوئے ہیں، شان والے صرف مرد ہوئے ہیں، عورتوں نے کیا کیا؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں عورتوں نے کیا کیا، عورتوں کا کیا۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو بات میں آپ کے لیے بھی کچھ کروں گا، لیکن کچھ آپ کے ذہن کی گرہ بھی کھولوں، کیونکہ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، مشرکین سے دوستی کرتے ہوئے وہ بھی عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنے لگے۔ اے مسلمان، تیرے مذہب میں عورت پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے،
تیرے مذہب میں عورت جوئے میں ہارنے کا نام نہیں ہے. تیرے مذہب میں عورتیں کسی کے چرا لے جانے کا نام نہیں ہے. تیرے مذہب میں عورت کسے کہتے ہیں؟ اگر عورت بیوی ہے تو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے رسول اللہ کی بیوی کو. اگر بیٹی ہے تو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے رسول اللہ کی بیٹی کو. اگر نواسی ہے تو اسے زینب کبریٰ کہتے رسول اللہ کی نواسی کو. اور اگر دوسری ازواج ہے تو کسی کو عائشہ صدیقہ، کسی کو ام سلمہ، کسی کو حضرت ام حبیبہ، کسی کو صفیہ، کسی کو میمونہ. یہ خواتین ہیں، مقدس خواتین، اور ان کی عظمت کیا ہے. اب آئیے ذرا سن لو، دل کے کانوں سے سن لو. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے عورت کو جو ہے پیر کی جوتی سمجھا، اس لیے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو عورتوں کو مارنے پیٹنے لگے، کوئی طلاق کی دھمکی دینے لگا، کوئی معاذ اللہ اللہ اکبر اس کو زخمی کرنے لگا. عورت کی اہمیت ہی نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا عورت کیا ہے. آپ نے عورت کو سیریل میں دیکھا اس لیے کھلونا سمجھا. ذرا سیرت مصطفیٰ میں عورت کو دیکھو تب پتا چلے. اللہ اکبر. یاد رکھنا، یہ علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں جب اسلام لانے کی ترتیب بیان ہوتی ہے تو اہل سنت میں صحیح ترین ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. عورتوں میں کسی نے اسلام قبول کیا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. بچوں میں کسی نے اسلام قبول کیا، وہ مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ کی ذات ہے. غلاموں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی کی ذات ہے. یہ چار ترتیب بیان ہوتی ہے، اولین یہ لوگ ہیں. لیکن ان علماء سے پوچھو اگر مطلقاً سب کو اس پوری امت میں کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے، اس کو عورت کہتے ہیں جنہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے لوگ. نبی کا کلمہ سب سے پہلے کسی مرد نے نہیں، ایک خاتون نے پڑھا ہے، ان کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. پھر دیکھیں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خدیجہ، سب سے پہلی جو شہادت ہوئی کسی مرد کی نہیں ہوئی. پہلی شہادت اسلام کے نام پر کسی کی ہوئی، وہ ایک عورت کی ہوئی. اس عورت کو سیدہ سمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ توجہ فرمائیں، کلمہ پڑھنے والی عورت، شہادت پانے والی عورت. یہ جو مسجدوں میں ممبر دیکھتے ہیں نا، ممبر کسی مرد نے لا کے نہیں رکھا، یہ ممبر بھی رکھنے والی ایک عورت. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ایک بوڑھی صحابیہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. میرا بیٹا جو ہے وہ ممبر بنانا جانتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں ممبر بنا کر کے لا کے رکھوں. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اور پہلی مرتبہ جس نے مسجد میں ممبر لا کر کے رکھا، یہ سچ ہے کہ ممبر پر مرد ہی کھڑے ہوتے ہیں اور مرد ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا ممبر جس نے لا کے رکھا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے. آپ سمجھ کیا رہے ہیں عورت کو؟ عورت کھلونا نہیں ہے. اگر یہی ترتیب آپ چلتے رہیں تو آپ کو پتا چلے گا. بھی آگے وقت رہا تو عرض کروں گا، لیکن یہاں نکل آئی طلاق کی بات. لوگ بے باک ہو رہے، کھیل سمجھتے طلاق. طلاق اتنی سخت ترین چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ جب کوئی اس کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو خدا کا عرش کانپ جاتا ہے. 2 بچے پیدا کر لیے، 3 پیدا کر لیے، جوانی اور شباب سے کھیل لیا، اس کے بعد طلاق دے دی، جوتی کی طرح اتار دیا. کون کیا کر لے گا؟ جمہوری ملک میں رہتے، کوئی کچھ کرے نہ کرے. سن لو اور اچھی طرح سن لو، وہ جوان جو عورتوں کے حسن کے چکر میں بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھ کر اور بھوروں کی طرح عورتوں کا حسن چوس کر، جیسے کوئی بھورا پھولوں کا رس چوس کر پھر کسی اور پھول کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تم کسی پر ظلم کرو گے، مظلوم کمزور ہوگا، مظلوم کا خدا کمزور نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو
کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اگر تم کافر پہ بھی ظلم کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ بھی تمہیں سزا کے طور پہ دے گا. جب کافر پہ ظلم نہیں کر سکتے تو جسے شریک حیات بنایا اس پہ ظلم کر رہے لوگ. کچھ تو ظلم اس طرح کرتے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کئی ایک سے ناجائز تعلقات قائم کرتے, کیونکہ یہ ہیرو کا طریقہ, یہ فلموں کے جو ہے, یہ فلم والوں کے اداکاروں کا طریقہ. میں پوچھتا ہوں کیا ہماری زندگی 3 گھنٹے کی ہے؟ کیا ہماری زندگی 3 گھنٹے کی ہے جیسے ان کی زندگیاں 3 گھنٹے کی ہیں؟ ایک عورت کا حق یہ ہے, میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عورتوں سے منہ لگانے والوں اور حرام کام کرنے والوں اور ناجائز تعلقات پیدا کرنے والوں, اگر نفل نمازوں میں رہنا اگر بیوی کی حق تلفی کا سبب بنتا ہے تو اللہ کے رسول نے ان نفل نمازوں سے منع فرما کر فرمایا ان نفل عبادتوں سے بہتر ہے کہ تم اپنا وقت اپنی بیوی کو دو. جس مذہب نے نفل عبادت سے روک دیا بیوی کی حق تلفی کی وجہ سے, آپ مجھے بتائیں اگر اس مذہب کا ماننے والا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اوروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتا پھرے اور ہیرو اور ان سیریل پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو مجھے بتائیں ہوگا کیا؟ اگر یہ ظلم کر رہے ہو ظلم, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی زندگی سے کھلواڑ مت کرنا, کسی کی زندگی پہ ظلم مت کرنا. جب تم کسی کو طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہو, آج تو کنواری لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے, اس طلاق شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرے گا کون؟ اس کو نبھائے گا کون؟ پھر ہوگا کیا؟ اس کی زندگی جو اس پہ جہنم بنے گی, جب وہ کروٹیں رات کو بدلتے ہوئے آہیں بھرے گی تو اس کی ہر آہ تیرے لیے قیامت میں بجلی بن کر تجھ پر گرے گی. اور یاد رکھنا دوسروں کو دکھ دینے والا کبھی سکون کی نیند سو نہیں سکتا, کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا. جوانی میں ظلم کرنا اچھا لگتا ہے, جوانی میں جرائم کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن قدرت جب سزا دیتی ہے, ہم نے بے قصور عورتوں پہ ظلم کرنے والوں کو اور بے قصور عورتوں کو طلاق دے کر ان کی جوانی سے کھیلنے والوں کو بڑھاپے میں بھیک مانگتے دیکھا ہے, اور لوگوں نے ان کو بھیک دینے سے بھی انکار کیا ہے. کسی پہ ظلم مت کرنا, اپنے نبی کا فرمان سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی چڑیا پہ ظلم کرو گے اور اس کی زندگی سے کھلواڑ کرو گے تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی, اور چڑیا کی فریاد کی وجہ سے بہت سے نمازی اور روزے دار جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی, صرف ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا. دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے آئے, حتیٰ کہ رات رات پر عبادت کرتا تھا, ہر دن روزہ رکھتا تھا, ہر نیکی کرتا تھا, ہر سال عمرے کرتا تھا, ہر سال حج کرتا تھا, لیکن بیوی کو تکلیف پہنچاتا تھا, تو قیامت کے دن اللہ اس کی نیکیوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا. صرف جو دکھ پہنچاتا تھا اس کا حال یہ ہے. تو جنہوں نے طلاق دے کر کے یہ حال کیا, تو بات دور نہ نکلی, عرضی کر رہا تھا کہ خواتین بچیاں ان ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے. اور ہمارے عورت کا تصور کتنا خوبصورت ہے, بہت ساری عورتیں ولایت کی اس منزل پر فائز ہوئی جہاں مرد نہ پہنچ سکے. تمہیں پتا ہے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ, جن کو ہم امام شافعی کہتے ہیں, امام شافعی جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت آپ نے وصیت فرمائی, اس سے عورت کی اہمیت پتہ چلتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے کتابیں لکھی, توجہ کر, کتابیں لکھی, قرآن حفظ کیا, تہجد پڑھی, بہت عبادت کی, لیکن مجھے کسی پر اعتماد نہیں. میری مغفرت کے لیے ایک سامان کر دینا, میری مغفرت کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا. کہا کیا؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر نکلنا, اس لیے کہ وہ اہل بیت کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی ہے. نفیسہ کی گلی سے میرا جنازہ ان کے گھر کے قریب سے گزرے گا, اسی کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما دے.
عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا اندازہ کریں تو ہمیں اس فکر کے ساتھ کہ ہم اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں، اور عالمہ صرف اسمی اور رسمی نہیں بلکہ واقعی علم والی عالمہ، واقعی خشیت تقوی پرہیزگاری، کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو یوں لگے جب 1400 سال کے بعد ایک عورت کا کردار یہ ہے تو سیدہ زینب کا کردار کیا؟ سیدہ زینب جو رسول اللہ کی نواسی ہیں، مولائے کائنات کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی، آپ کو پتہ ہے کوفہ میں عورتوں میں سب سے پہلے جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی، کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کا درس دیا، اس کو سیدہ زینب پاک کہا جاتا ہے، جس نے صرف 4 سے 6 سال کی عمر میں پورا قرآن مقدس ختم کیا ہے حفظ کے حوالے سے، وہ سیدہ زینب کی ذات۔ آپ سمجھ کیا رہے عورت کو؟ ہم نے اپنی بچیوں کو آوارگی کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی بچیوں کو سنیما کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی بچیوں کو سیریلوں کے حوالے کر دیا۔ دیکھو جو جذبات بچوں کے دلوں میں پیدا ہوتے تھے وہ مائیں پیدا کرتی تھی۔ حضور کو کتنا اعتماد تھا اپنے صحابہ پر کہ میں آواز دوں گا بلال کے ذریعے سے تو لوگ آئیں گے، اور لوگ آئے، یہی بات چل رہی تھی، اسی پہ بات مکمل کی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آیا، کوئی کاروبار چھوڑ کے آیا، کوئی مسلح چھوڑ کے آیا، کوئی بستر چھوڑ کے آیا، آتے گئے لوگ۔ بلال حبشی، سیدنا بلال میرے آقا کے عاشق، صدا لگاتے لگاتے ایک بیوہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو بیوہ کے کان میں آواز پہنچی نا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، رونے لگی، رو رہی تھی۔ عورتوں کو رونا تو آتا ہی ہے، کوئی عورت زیور کے لیے روتی ہے، کوئی بھوک کے لیے روتی ہے، کوئی اچھے کپڑوں کے لیے۔ اس بیوہ کو کیوں رونا آ رہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجاہدوں کو بلایا تھا اور اس کے گھر میں کوئی مجاہد نہیں تھا۔ روتے روتے اس کی آواز بلند بھی، ننھا سا بچہ تھا 4-5 سال کا۔ اس نے ماں سے پوچھا نیند سے اٹھ کے، امی تم کیوں رو رہی؟ کیا ابو کی یاد آ گئی؟ نہیں بیٹا تم سو جاؤ۔ کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم روتی رہو تمہارا بیٹا سوتا رہے؟ 4-5 سال کی عمر میں فکر یہ ہے بچوں کی، ماں کی تربیت، گود اچھی ہو نا تو فکر یہ ہوتی۔ آج کل کے بچوں کو تو موبائل کے سوا، گیم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تربیت نہیں ہے۔ بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں تو برا لگتا ہے، میری بات کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے لیکن اکثر لوگوں کو نہیں لگتی۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہو گئے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا یتیم اسی کو کہتے ہیں نا جس کو باپ کا پیار ملے نہ ماں کا پیار ملے، وہی تو یتیم ہے۔ تو نہ باپ پیار دے رہے نہ ماں پیار دے رہی ہو۔ کہا وہ کیسے؟ باپ آتا ہے کاروبار سے، وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، ماں کھانے سے فارغ ہو کر وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے، بچہ تو یتیم ہی کی طرح ہے نا۔ کون پرورش کرے اس کی؟ کون پیار دے اس کو؟ کون سکھائے اس کو؟ کون فکر دے اس کو؟ کون غیرت دے اس کو؟ کون حمیت دے اس کو؟ ختم ہی ہو گیا سب معاملہ۔ یہ گود سنوارنے کی فکر ہے یہ دارالعلوم، اور ہمیں صرف یہاں نہیں جگہ جگہ بچیوں کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے صحیح معنی میں، کیونکہ ماں کی گود سنورے گی تو پوری نسل سنورے گی۔ انقلاب آئے گا، ہر انقلابی پیدا ہوا ہے اسی انقلابی ماں کی گود میں۔ جب 4-5 سال کے بچے کی فکر تھی ماں تم روتی رہو میں کیسے سو جاؤں، نہیں ہو سکتا، تمہیں بتانا پڑے گا کیوں رو رہی ہو۔ ماں نے کہا بلال حبشی اعلان کر رہے تھے جنگ مسلط ہو گئی، حضور نے مجاہدوں کو طلب کیا ہے، میرے بیٹے میرے گھر میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کر دیتی حضور سے، حضور کی بارگاہ میں، لیکن کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ تو ننھے سے بچے نے کہا ماں کیا ہوا؟ اگر جوان بیٹا کوئی نہیں ہے میں تو ہوں نا، مجھے پیش کر دو چل کے۔ ننھے سے بچوں میں یہ فکر تھی مجھے پیش کر دو، نبی پر جان قربان کرنے کا جذبہ 4-5 سال کے بچے میں ماں نے پیدا کیا تھا، ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ماں نے آنسو پوچھے، صبح کا انتظار کرنے لگی، جیسے ہی صبح پھوٹی بچے کی انگلی پکڑ کر کے چلی۔ مسجد نبوی میں صفیں لگ رہی تھی، حضور کی نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا بلال دیکھو یہ عورت یہاں کیوں ہے، یہاں تو عورتوں کا کام ہی نہیں۔ بلال حبشی پہنچے، کہا بی بی کیوں آئی ہو؟ کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے نا کہ حضور کو کوئی مجاہد چاہیے۔ تو کہا کہ لیکن یہاں تیرے ساتھ مجاہد کا، کہا حضور سے بات کرنی آپ حضور کو بھیجیں۔ میرے آقا نے کہا بی بی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے مجاہد مانگا، میرے شوہر تو جنگ بدر میں شہید ہو چکے ہیں،
نہ میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہے نہ اب شوہر ہے، حضور یہ چھوٹی سی امانت لائی ہوں، حضور اس کو قبول فرما لیجیے، یا رسول اللہ اس کو قبول کر لیں آپ، میں بیٹا لائی ہوں۔ سوچے نا اس ماں کا جگر کیا تھا جو ننھا سا بیٹا دے کر گود خالی کرنے آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضور پہ سب قربان کر دینا ہی ایمان ہے، حضور پہ سب نثار کر دینا ہی ایمان ہے۔ کاش کہ آج کی بیٹیوں کو بھی، سیریل دیکھنے والی ان بیٹیوں کو بھی کوئی بتاتا، اوروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جاؤ گی تو رسوا ہو جاؤ گی، تیرا حسن اور تیرا شباب لوٹ کر کے تجھے چھوڑ کر ایسے بھاگے گا یہ کمبخت کہ تو کہیں کی نہیں رہے گی، تجھے کوئی نہیں اپنائے گا۔ میری بہن، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے ڈر پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضور کی چوکھٹ نہیں چھوڑنا، غربت اٹھا لینا، حضور کی چوکھٹ نہیں چھوڑنا، دکھ اٹھا لینا، حضور کا دامن نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ ساری عزتیں ان کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ اگر رشتے آنے میں دیر ہوتی ہے تو صبر کر لو، مدینہ منورہ سے ایسی مدد آئے گی انشاءاللہ، خدا لڑکیوں کو وہ شوہر اور لڑکوں کو وہ بیویاں عطا کرے گا کہ انشاءاللہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ ہر امتحان کے بعد راحتیں ملتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکلیں اٹھاؤ، اللہ تمہیں راحتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضور کا دامن مت چھوڑو، کسی اور کے ساتھ نہ جاؤ، کسی اور کی طرف نہ جاؤ، تمہارا مذہب ہی سچا ہے، تمہارا مذہب ہی حق ہے، اور واللہ یہ اتنا سچا مذہب ہے جس کا رب وحدہ لا شریک ہو اور جس کے نبی خاتم النبیین ہو، اس کے مذہب سے بڑھ کر کے سچا مذہب کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لوگ بدلیں گے، ہمیں نہیں بدلنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قائم رہنا ہے، چاہے فاقہ ہو، چاہے جان جاتی ہو، چاہے کچھ جاتا ہو، ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان پر قائم رہو، اسی کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس خاتون نے کہا آقا یہ میرا ننھا سا، یہ میری امانت قبول کر لیں، میری زندگی کا سرمایہ قبول کر لیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، حق و باطل کے مار کے قیامت تک ہوں گے، پرورش کر، جوان کر، انشاءاللہ جب آگے کبھی وقت آئے گا تو تیرے بچے کو تو قربان کر دینا، ابھی لے جا واپس۔ نہ یہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ جنگ کا کوئی ہنر جانتا ہے، کہاں لے جائیں گے اس کو؟ واپس لے جا۔ دعا دے کے واپس کرنے لگے۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، پلٹنے لگی تو بیٹے نے ہاتھ ماں کا چھوڑ دیا، ماں بھی رک گئی، حضور بھی رک گئے اس کے ہاتھ چھوڑنے پہ۔ بچے نے کیا کہا پتہ ہے؟ یا رسول اللہ، جب میری ماں مجھے سلاتی ہے نا بستر پہ، تو روزانہ سلاتے ہوئے میری ماں مجھے یہ سبق سناتی ہے، بیٹا تیرے نبی کا دربار وہ دربار ہے کہ اس دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ میری ماں مجھے درس دیتی ہے یا رسول اللہ، اور میری ماں کا روزانہ کا سبق ہے، بیٹا نبی کے در سے اپنے نبی کا وہ در ہے جس سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس سے صحابیات ماؤں کو بتا رہی ہے، سوتے وقت پنکی ٹنکی ببلو ٹبلو کتا بلی مینا اس کی کہانی نہ سناؤ۔ اگر بچوں کو لیٹتے وقت کوئی کہانی سنانا ہے، کبھی بدر کا میدان سناؤ، کبھی احد کا میدان سناؤ، کبھی خندق کا میدان سناؤ، کبھی جابر کے بچوں کو زندہ کرنا سناؤ، کبھی اماں عائشہ کے ساتھ زندگی گزارنا سناؤ، کبھی امام حسین کو جھولا دینا سناؤ، کبھی امام حسن پاک اور حسین کو کندھوں پہ بٹھانا سناؤ، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کرنا سناؤ۔ یہ اتنے واقعات خوبصورت ہے، اپنے بچوں کو سناتے سناتے تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے، یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے، اور جب یہ واقعات سناؤ گی تو پھر تمہارا بچہ بھی صلاح الدین ایوبی بنے گا، تمہارا بچہ بھی نور الدین زنگی بنے گا، تمہارا بچہ بھی طارق بن زیاد بنے گا۔ میری بہنوں، مائیں سب کچھ کر سکتی ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا تو روزانہ کا سبق یہ ہے کہ بیٹا اپنے نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جس چوکھٹ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں نہ میں تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ تیر اٹھا سکتا ہوں، نہ بھالے اٹھا سکتا ہوں، نہ فن حرب ضرب جانتا ہوں، جنگ کا طریقہ نہیں جانتا، لیکن حضور میں اتنا تو جانتا ہوں کہ اگر آپ کی نالین پر جنگ کا غبار اڑے گا تو میں اس کو اپنے سینے پر لے لوں گا، اور آپ کی نالین پر غبار آنے سے نالین کو محفوظ رکھوں گا۔ اندازہ فرما، یہ جذبات تھے بچوں کے، ماؤں نے پلایا تھا۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ چیز پلائیں۔